آج میں نے کسی بھولے آدمی کو دھوکہ دے کر اسے لوٹا ہے، آج میں نے کسی کو دھوکہ دے کر اس سے پیسے ہڑپے ہیں، آج میں نے وعدہ کر کے پیسے لوٹانے کے وعدہ نہیں کیے ہیں، پتہ نہیں اس کے گھر میں بیمار ہوں گے، اس کے گھر میں ضرورت مند ہوں گے، بچوں کا علاج ہوگا، اسکول کی فیس ہوگی، ماں باپ کی دوائیاں ہوں گی، میں نے وعدہ کیا پیسے دینے کا، لوٹانے کا، 1 روپیہ نہیں، 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے لوگ اٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اسی حالت میں موت آ جائے گی تو اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے راستے میں، جنگ میں، جہاد میں جا کر شہید ہو جائیں تو بھی قرضہ اتنی بڑی بات ہے۔ شہید کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے بخشش ہوگی، لیکن جب قرضے سر پر ہوتے ہیں تو اللہ اس کی شہادت کو بھی لات مار دیتے ہیں۔ میرے راستے میں خون بہا کے مرنا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے میرے نزدیک، جنت میں جانے سے قرضے روک لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے لوٹ کے بیٹھا ہے، وہ مالی کے مکان پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی مالی کے مکان ہے کرایہ دار کو ٹینشن میں لا دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ میں نے کس سے معاملہ کیا ہے، معاملہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، کسی کو ستانا، ٹینشن دلانا، کسی کا پیسہ روک لینا۔ آج تمہارے پیچھے کوئی باڈی گارڈ ہے، کوئی محلے کا روڈی اور گنڈا ہے، اس وجہ سے تم کسی کا گھر خالی نہیں کرتے، کسی کا مال واپس نہیں کرتے، کسی کا قرضہ نہیں دیتے۔ جب جنازے کندھے پہ لیے جاتے ہیں اور فرشتے قبر میں آ کر ٹھکائی کرتے ہیں، اس وقت کون سے محلے کا گنڈا کام آئے گا؟ اس وقت کون سے محلے کا روڈی کام آئے گا؟ اس لیے موت سے پہلے حقوق ادا کرو۔ اچھی موت مرنا چاہتے ہو تو اچھی زندگی جینا پڑے گا، بری زندگی جینے والا اچھی موت کبھی نہیں مر سکتا ہے۔